ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ رستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی حضور اقدس کے سامنے آئے تو حضرت علی زاروں کی طرح رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ رستے میں ایک شخص کا بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت پہ مجھے بھی رونا آ گیا۔ وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول نے اس بندے سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے کسی بندے کو قتل نہیں کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس پر تجھے اتنا رونا آ رہا ہے؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں، میں مردوں کے کفن چوری کر کر ان کو فروخت کیا کرتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا، کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی، میں نے اپنی عادات کے مطابق اس کا کفن اتارا، وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا، اس نے میری نیت بدل دی اور میں اسے زنا کر بیٹھا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں میں ہوگا اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اب اپنے اوپر اللہ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ آپ اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا، خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔